الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے فرمان اور اس کے کلام میں سے سورۃ التوبہ کی ایک آیت مقدسہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ کے اندر ایک رہنے کا سلیقہ، طریقہ اور ایک انداز اور ایک ماحول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے والو، اتقوا اللہ، مجھ اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ڈرتے ڈرتے سچوں کے ساتھ رہو۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ اللہ کے ہاں اٹھایا جائے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ وہ رہتا ہوگا۔ اب دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بہت جگہوں پر، بہت مقامات پر ارشاد فرمایا، کہیں فرمائے کہ سچوں کے ساتھ رہو، کہیں فرمائے کامیاب لوگوں کے ساتھ رہو، کہیں فرمائے کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو۔ تو اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کس کی صحبت میں ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ آیا انہی لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا اور آپ کا ان کے ساتھ مجلس میں برخاست اور نشست میں بیٹھنا ہے کہ جن کا اللہ کریم نے فرمایا یا ان کے برخلاف ہے؟ اگر میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا عین اسی کے مطابق ہے کہ جو اللہ کریم نے اپنے کلام میں فرمایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس پہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے استقامت بھی مانگنی چاہیے کہ ربا کہ جس طرح آپ نے فرمایا، مجھے حکم دیا، بعینی اسی طرح میں اپنے اس راستے پر گامزن ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی طرف سے یہ عطا کردہ نعمت ہے کہ آپ نے مجھے صحیح راستے پر لگایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استقامت کی دعا کیسے کر کہ ربا شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے اس سے میں بھٹک جاؤں، تو ربا مجھے استقامت بھی عطا فرما۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، صراط مستقیم پر نہیں ہیں، جو اللہ کریم نے جن راستوں کی طرف نشاندہی فرمائی اس راستے پر نہیں ہے میں اور آپ، تو پھر ہم نے اس کے بارے میں نظر ثانی کرنی ہوگی، غور و فکر کرنا ہوگا کیوں کر ہم دوسرے راستے پر چل رہے ہیں،
کیوں جو راستہ اللہ نے بتلایا ہے، اس کے رسول نے بتلایا ہے، اس راستے سے ہٹ کر کیوں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو جو بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، سچوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ علماء کی مجلس میں جانا، اللہ والوں کی مجلس میں جانا، یہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا، یہ اسی طریقے سے کبھی قلبی کبھی اسی طریقے سے لسانی ذکر کا کروانا ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا ذکر ہے، یہ کون سا لسانی ذکر ہے، یہ کون سا قلبی ذکر ہے۔ صحبت میں تو چلے جائے لیکن ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اتنا راستہ اختیار کر کے، اتنا راستہ طے کر کے کون جائے اتنی دور؟ تو میرے عزیزوں، جب آپ آدھے گھنٹے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو جنت بھی کوئی اتنی سستی نہیں ہے کہ جو آپ کو بھی آئی نہیں اسی طریقے سے ہاتھوں میں مل جائے گی۔ آپ کو کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، تکلیفیں صحبتیں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، بلکہ تمام تر صحبتوں کا راستہ ہو، مشکلات کا راستہ ہو، تکالیف کا راستہ ہو، وہ تمام تر تکالیف کے راستے کو، صحبتوں کے راستے کو، پریشانیوں کے راستے کو، تنگیوں کے راستے کو برداشت کرتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے ہم نکلیں گے تو جب جنت ملے گی۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کے پیچھے بہت کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، بہت زیادہ فرمائے کہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب جا کے اللہ کریم جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بندہ مزے سے کھا پی کر اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہا ہے اور جنت مل جائے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو صحابہ کرام کی اتنی بے دریغ قربانیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اتنی سستی ہوتی تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں نہ جاتے۔ اتنی سستی اگر جنت ہوتی نا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو سب سے زیادہ فضیلت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان نمازوں کو نہ چھوڑتے، مکہ مدینہ کی نمازوں کو، مکہ مدینہ کی تمام تر نمازوں کو چھوڑ کر وہ ہم جیسے ہمارے ممالک کے اندر آ گئے، جہاں پر ایک نماز کا 27 درجے، وہاں پر 1,50,00,000 کا، 1,50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ ان تمام تر فضائل کو چھوڑ کر آئے، کیوں؟ اس لیے آئے کہ جنت سستی نہیں ہے، جنت بہت مہنگی ہے، لہذا جتنی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ تو بیائی نہیں اسی طریقے سے ہماری جو نا مشقت اگر آ جائے جان کے اوپر، جان کا نذرانہ دینا پڑ جائے، ہم تو ایک دوسرے کی طرف جانے کو مشقت سمجھتے ہیں، ہمارے اکابرین نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس جنت کے لیے، جب جا کے جنتوں کے ان کو بشارتیں ملی ہیں۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا ایسا مزہ آتا ہے، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں کون سی زندگی کے اندر عجیب طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم عجیب سا المیہ ہے، کبھی کبھار بولتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ یار اگر کسی کو بولو نا یار فلاں خانقاہ کے اندر جایا کرو، فلاں اللہ والے مولانا یوسف افشانی صاحب ان کی خدمت میں جایا کرو، کبھی ہفتے کے اندر 15 دن میں ہمارے قریب مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب یہاں چلے جایا کرو، تھوڑا سے اور آگے مسافر پہ ڈاکٹر نوشاد صاحب کے پاس چلے جایا کرو۔ نہیں، بولتے یار عجیب عجیب صوفیوں والی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چل جائے جب حضرت ممبر پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر ایک بندہ وہاں پہ 500 1000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب بیٹھا ہونے کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک بندہ سمجھتا ہے یا شاید حضرت کے سامنے میرے سارے کے سارے راز کھل گئے، مجھے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہوا کرتی ہے۔ جب آدمی کی مثال دے رہا ہوں، آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے، میں آپ کے اندر کی باتیں کرنے لگ جاؤں، آپ کتنا مجھ سے اندر سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور سارے کے ساری چیزیں بتانے لگیں، حضرت آپ کو کس نے بتایا میرے بارے میں؟ کیا بتایا نہیں ہے؟ آپ مجھ سے بیت ہیں، آپ ہماری صحبت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر ہماری محبت کو ڈالا ہے اور ہمارے دل میں آپ کی محبت کو ڈالا ہے، اس لیے جب دونوں دل مل جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کا، جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں کوئی چیز ڈالنی ہوتی ہے تو بلوٹوتھ کے ذریعے سے جائز کرتی ہے، بیائی اسی طریقے اپنے شیخ اور اس کا جو مرید ہوتا ہے ان دونوں کا دل مل جایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو ملا دیتے ہیں، جو اس کے چیز کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے شیخ کے مطابق اس کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کو بتا دیں یہ برائیاں ہیں یہ اچھائی ہیں، لہٰذا جو برائی ان کو چھوڑ دو، اچھائی ہے جو کر رہے اس پہ چلتے رہو۔
لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں یار عجیب سی منطق ہے، سمجھ میں نہیں آتی. تو ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جب جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارا دل صاف ہوگا. جب ہمارے دل کا تزکیہ ہوگا تو خدا کی قسم اعمال کرنے میں مزہ آئے گا. آج ہمیں اعمال کرنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، روزہ رکھنے میں اور دیگر عبادات کرنے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ اندر سے دل بالکل ہی ہمارا جلا ہوا ہے، ختم ہے. ہم جب ایک سپارہ پڑھتے ہیں، 2 پارہ پڑھتے ہیں، آدھا رکوع پڑھتے ہیں، 1 رکوع پڑھتے ہیں، ایسے بے اطمینانی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، ایسے لگتا ہے کہ پڑھائی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آدمی کا پیالہ دل کا یوں الٹا پڑا ہوا ہو نا، اس نل کھول دو اوپر سے نیچے پانی گرتا تو چلے جائے گا، لیکن کبھی بھی وہ جو پیالہ ہوگا یا گلاس ہوگا بھرے گا نہیں. یہی نہیں صرف جب ہمارا دل الٹا ہوا ہو، بالکل کھول کے رکھا ہی نہ ہو، ہمارے دل کے اندر کوئی چیز گھسے گی نہیں، داخل نہیں ہوگی، تو بیائی نہیں. اسی طریقے سے جب اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کی مجالس کے اندر ہم بیٹھیں گے، ان کے جتنے بھی ماحول ہے اس کو اپنائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں کے اندر بہتری آئے گی. ایسے ہی تھوڑی اکابرین نے چیزیں لکھی ہیں کہ علماء کی صحبت میں جایا کروں، ان کی مجلس میں جایا کروں. ان کی مجلس میں جا کر آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بہت ساری نیکیوں کو کرنے کا عزم کرتا ہے. ایسے تھوڑی فرمائے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، غالباً امام شقیق بلخی رحمہ اللہ، امام شقیق بلخی رحمہ اللہ. تو ان کے شاگرد میں ان کے ایک شاگرد تھے، وہ بھی اللہ والے بنے بہت بڑے. ان کا نام تھا حاتم اسم. ان کا نام کیا تھا بھائی؟ حاتم اسم. تو ان کی صحبت میں 33 سال رہے. کتنا؟ 33 سال، 30 اور 3 سال، 33 سال ان کی صحبت میں رہے، ان کی شاگردی میں رہے. تو ایک مرتبہ ان کے استاد امام شقیق بلخی رحمہ اللہ پوچھنے لگے اپنے شاگرد حاتم اسم سے کہ میرے یار ہے، میرے دوست ہے، میرے تلمید ہے، میرے شاگرد، آپ بتلاؤ تو آپ نے میری صحبت میں 33 سال کا ایک عرصہ گزارا ہے، آپ نے کیا سیکھا اس میں؟ انہوں نے کہا استاد جی میں نے آپ سے 6-7 باتیں سیکھی ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ 33 سال کے عرصے میں 6-7 باتیں سیکھی ہیں؟ کہ ہاں. ایک تعجب بھرا انہوں نے انا للہ پڑھا، کہا کہ یار 33 سال آپ نے گزارے، 7 چیزیں سیکھی آپ نے. چلے ٹھیک ہے، بتلائے کون سی چیزیں؟ تو بتانے لگے کہ دنیا کے اندر جب ہوتا ہے نا بندہ، دنیا کے اندر کسی نہ کسی کی محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے وہ محبت کرتا ہے. کیا میں نے دیکھا کہ بچوں سے محبت کرتا ہے بندہ، بیوی سے کرتا ہے، اسی طریقے سے اور دیگر رشتہ داروں سے کرتا ہے، لیکن قبر تک تو کوئی بھی رشتہ کام نہیں آتا. قبر پہ جاتے کے ساتھ ہی سارے رشتے ختم. تو میں نے یہ سیکھا، پھر میں نے کہا چلو نیکیوں سے محبت کرنی چاہیے، یہ جو نیکیاں میری قبر تک میرے ساتھ جائیں گی. اچھا، دوسری کی چیز کیا سیکھی ہے؟ کہ دوسری چیز میں نے یہ سیکھی کہ جیسے میں نے اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بھی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے گا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھے گا تو ٹھکانہ جنت ہے. میں نے کہا نفسانی خواہشات سے بالکل اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، یہ چیز سیکھی ہے تاکہ میرا ٹھکانہ کیا ہو بھائی؟ جنت ہو. اور تیسری چیز فرمایا کہ میں نے جو سیکھی ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، اور وہ عزت کو ڈھونڈتا ہے منصب میں، عہدے میں، اقتدار میں، حکومت میں، تمام تر چیزیں ہو سکتی ہیں، پیسے میں، مال میں. لیکن میں نے کہا اقتدار بھی چھوٹ جائے گا، منصب بھی یہاں رہ جائے گا، عہدہ بھی یہاں رہ جائے گا، لیکن رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عزت کس کیا ہے؟ کہ جب میں نے قرآن کا مطالعہ کرا تو مجھے پتا چلا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے بڑا پرہیزگار جو شخص ہوگا وہی اللہ رب العالمین کے ہاں باعزت ہے اور عزت دار ہے. اگر چوتھی چیز کیا سیکھی؟ پھر فرمائے کہ چوتھی چیز جو ہے کہ لوگ رزق کے بارے میں آگے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر. فرمائے کہ قریہ قریہ اپنی کہاں گھومتے ہیں. جب گھومتے ہیں تو فرمائے کہ ان کو رزق صحیح طرح سے میسر نہیں ہوتا. حالانکہ جب میں نے قرآن کا مطالعہ کرا تو اللہ تعالیٰ کا مجھے یہ ارشاد سامنے نظر آیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ میں رزق کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ تمام تر چھپاؤں کا، جانوروں کا، سب کا رزق میرے ذمے ہے، تو میں نے کہا جو میرے ذمے وہ میں کام کروں، اللہ کے ذمے اللہ وہ کام کریں گے.
کہ میرے ذمے کی اللہ کی عبادت کرنا، کہ اس عبادت میں لگ گیا۔ پانچویں چیز فرمایا کہ جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس کوٹھی ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس کاروبار ہے، کسی کے پاس جائیداد ہے، کچھ بھی ہے، اس میں حسد کرتے ہیں۔ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کر، اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے تو تقسیم کر دی تمہاری معیشت کا دنیا کے اندر، دنیا کی چیزوں میں کیوں حسد کر دے ہو؟ کہ یہ اللہ نے دی ساری چیزیں۔ میں نے کہا چھوڑ دو حسد کرنا، حسد کرنے میں کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ اللہ نے اگر مجھے غریب رکھا ہے تو میں خوش ہوں، اللہ نے امیر بنایا تو خوش ہوں، سامنے والا امیر ہے تو بھی خوش ہوں، غریب ہے تب بھی خوش ہوں میں، کہ حسد کرنے کو میں نے چھوڑ دیا۔ پانچویں چیز یہ سیکھی ہے۔ جو چھٹی چیز سیکھی ہے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی اس کا دشمن ہوتا ہے، اس کی کسی نہ کسی سے نعوذ باللہ دشمنی ہوتی ہے لازمی۔ فرمایا میں نے کہا میں بھی دشمنی کرتا ہوں، اور دشمن میرا سب سے بڑا فرمایا میں کس کو بنایا؟ شیطان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس سے تم دشمنی لگاؤ، تو میں نے اس سے دشمنی لگا دی۔ ساتویں چیز وہ فرمایا دنیا میں بھی انسان کسی نہ کسی پر، ایک بندے پر یا دو پہ تین پہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے کہا یار دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی پر بھی بھروسہ کر لو، بھروسہ کامیاب نہیں ہوتا، اعتماد والا صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے کہا جب قرآن کا مطالعہ کرا تو مجھے یہ ملا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتے ہیں۔ کئی میں نے 7 چیزیں سیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے جو استاد تھے امام شقیق بلخی رحمہ اللہ، فرمایا کہ زار و قطار رونے لگ گئے اور کہنے لگے تم نے تو پورا کا پورا دین سیکھ لیا ہے، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم نے میرے 33 سال کا جو عرصہ تھا ضائع کر دیا، لیکن فرمایا تو نے تو پورا کا پورا دین سیکھ لیا ہے، تو نے قرآن، تورات، زبور تمام تر کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ کسی کی صحبت میں ہوتا ہے اللہ والوں کی، وہ اس طرح سیکھا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارا خود بخود جو دل ہے نا یہ موم بن جائے گا، جب نرم بنے گا، جب کوئی چیز اندر جائے گی، ایک سخت پتھر کی طرح ہمارا اگر دل ہوگا نا کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرا عزیز تو بس یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ رب العالمین سے یہی دعا مانگنی، اللہ ہم آپ سے ڈرتے رہیں گے اور سچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور سچے کون ہیں؟ علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انعام یافتہ ہم بھی ہو جائیں گے۔ ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ جیسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کہ یہی تو بہترین دوستی ہے، یہی تو بہترین صحبت ہے، یہی تو بہترین رفاقت ہے، کہ اسی کے چکر میں تو انسان اگر اپنے آپ کو لگا لے تو جنتی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔